بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ علماء اسلام نے قرآن و حدیث کے حکم و تعلیم کے مطابق علم دین کی صیانت، خود اعتمادی اور ضمیر کی آزادی کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش اختیار کر کے اپنے اہل و عیال کی ضروریاتی زندگی پوری کی ہیں، اور دنیا والوں سے بے نیاز ہو کر علم اور دین کی بیش بھگا خدمت انجام دی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل علم سے کہا کرتے تھے کہ اے گروہ علماء، نیک کاموں میں پیش رہ کر اللہ کی دی ہوئی روزی تلاش کرو اور لوگوں پر بار نہ بنو۔ ابو ذبیان ازدی رحمہ اللہ کا بیان ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر نے پوچھا، ابو ذبیان تمہاری آمدنی کتنی ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا وظیفہ 2500 ہے۔ یہ سن کر کہا کہ تم کچھ جانور پال لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ قریش کے نوخیز وہ نوجوان نظام خلافت پر قابض ہوں اور تمہارا وظیفہ بند کر دیں۔ مشہور تابعی امام ابو قلابہ اپنے شاگرد ایوب سختیانی سے کہا کرتے تھے کہ ایوب تم بازار میں بیٹھ کر کاروبار کرو، اس میں لوگوں سے بے نیازی اور دین میں خیر و خوبی ہے۔ ایوب نے اپنے شیخ کی نصیحت کے مطابق سختیان یعنی کچے چمڑے کی تجارت کر کے اپنی اور اہل و عیال کی جملہ ضروریات پوری کی۔ وہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرے گھر والے ایک مٹھی سبزی ترکاری کے محتاج ہیں تو میں تم لوگوں کے سامنے بیٹھ کر درس نہ دیتا۔ حماد بن زید کا بیان ہے کہ ہم طلبہ حدیث بازار میں ایوب سختیانی کے ہاں جا کر ان کے سامنے بیٹھتے تو کہتے کہ تم لوگ میرے سامنے بیٹھ کر خریداروں کو روکتے ہو، میرے پیچھے بیٹھا کرو، تم جو کچھ معلوم کرو گے میں بتاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنے شاگرد حسن بن ربیع بورانی کوفی سے پوچھا کہ حسن تمہارا کیا پیشہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں بورانی ہوں۔ پوچھا کہ بورانی کا کیا مطلب ہے؟ حسن بن ربیع نے بتلایا کہ میرے یہاں لڑکے بوریا یعنی چٹائی بناتے ہیں۔ یہ سن کر عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ اگر تمہارا کوئی پیشہ نہ ہوتا تو تم میرے یہاں نہیں رہ سکتے تھے۔ سہیل بن علی کا بیان ہے کہ میں مصر کے قاضی خیر بن نعیم حضرمی کے پاس بچپن میں بیٹھا کرتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ وہ تیل کی تجارت کرتے ہیں۔ ایک دن میں نے کہا، آپ عہدۂ قضا کے جلیل منصب پر رہ کر تجارت کرتے ہیں؟ یہ سن کر انہوں نے میرے مونڈے پر ہاتھ مار کر کہا کہ تم انتظار کرو جب دوسرے کے شکم کے خیال سے بھوکے رہو گے۔ میں نے پوچھا کہ دوسرے کی بھوک کی وجہ سے کوئی انسان خود بھوکا کیسے رہ سکتا ہے؟ اور حقیقت حال کا علم اس وقت ہوا جب میں بال بچوں کی شکم سیری کے خیال سے خود بھوکا رہنے لگا۔ علماء سلف اپنی معاش و معیشت میں خود کفیل رہ کر پیشہ وروں اور کاروباری لوگوں کی مصروفیات کے پیش نظر خود ان کے یہاں جا کر ان کو تعلیم دیتے تھے تاکہ وہ دینی تعلیم و تربیت سے ناواقف نہ رہیں، ہماری طرح وہ بھی اپنے اپنے کام میں مصروف رہ کر دین کے علم سے حصہ پائیں۔ امام وکیع بن الجراح کا معمول تھا کہ دوپہر کا قیلولہ اور آرام چھوڑ کر اور سقاؤں کے یہاں جا کر ان کو حدیث کا درس دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ اپنی معاش و معیشت میں مصروفیت کی وجہ سے میرے پاس نہیں آ سکتے ہیں۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ تعالی۔